ایک لمحے کے مختصر دورانیے میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ جان اور اس کے ساتھی لڑکیوں سمیت کوچ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اس کوٹھی سے روانہ ہو رہے تھے۔ عیسیٰ جان کو کمرے کے اندر ہی قابو کر لینے کا جو پلان میرے ذہن میں تھا وہ درہم برہم ہو چکا تھا، اور ایسا صرف قادر زمان کے تاخیری حربوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹایا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہم کوٹھی کے سامنے والے حصے کی طرف آئے۔ میں نے مزدہ کوچ کو دیکھا۔ وہ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ میں نے مراد کو گارڈینیا کی ایک باڑ کے عقب میں چھپا دیا اور خود جلیل کمانڈر کے ساتھ تیزی سے کوچ کی طرف بڑھا۔ کوچ کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، لیکن یہ صورتحال تا دیر برقرار رہنے والی نہیں تھی۔ میں گھوم کر کوچ کے پہلو میں آیا، دروازے پر دباؤ ڈالا۔ وہ مقفل تھا۔ ہم چکر کاٹ کر مخالف سمت میں چلے گئے۔ یہاں ایک دو کھڑکیاں جزوی طور پر کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کھڑکی کے شیشے کو دھکیل کر راستہ بنایا اور پاؤں کے بل اچھل کر خود کو اندر لے گیا۔ اگلے ہی لمحے جلیل بھی کوچ کے اندر تھا۔ شیشہ برابر کر کے ہم دروازے کے قریب آ گئے۔ میں نے سرگوشی میں جلیل سے پوچھا، گاڑی چلانا پڑی تو چلا لو گے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے گاڑی کی چابی اسے دیتے ہوئے کہا، جاؤ اگنیشن میں چابی لگا کر دیکھو، لیکن اسٹارٹ نہیں کرنا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف چلا گیا۔ میں نے بغور دروازے کا جائزہ لیا اور اسے اپنی کارروائیوں کے لیے موزوں پایا۔ جلیل اگنیشن کا جائزہ لے کر واپس میرے پاس آ گیا۔ اسی دوران عیسیٰ جان اور اس کے ساتھی نمودار ہو گئے۔ وہ برآمدے کی طرف سے کوٹھی کے صحن میں داخل ہوئے تھے۔ برآمدے کی روشنی میں مجھے دونوں لڑکیاں دکھائی دیں۔ ایک لڑکی نے اپنا جسم چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ دوسری اسی برائے نام لباس میں تھی جس میں میں اسے کمرے میں دیکھ چکا تھا۔ غالباً زینوں پر ہونے والی مار پیٹ میں لڑکی کی چادر جسم سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس کے بال منتشر تھے اور وہ رو رہی تھی۔ عقب میں عیسیٰ جان تھا۔ اس کے ہاتھ میں 8 mm رائفل تھی۔ وہ رائفل کے کندے سے بار بار لڑکی کو ٹہوکے دے رہا تھا۔ عیسیٰ جان کے 4 ساتھی اس کے عقب میں تھے۔ کچھ ابھی تک ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ عیسیٰ جان کو اب تک وہ بندہ مل گیا ہوگا جسے میں بے ہوش کر کے برساتی میں پھینک آیا تھا۔ اس واقعے سے باخبر ہونے کے بعد عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا بے حد محتاط ہونا لازمی تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ محتاط نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر کونے خدرے میں جھانکتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ لڑکیاں گن پوائنٹ پر آگے آگے چل رہی تھیں۔ میں نے جلیل کے کان میں سرگوشی کی، تم ڈرائیونگ سیٹ کے قریب والی سیٹوں میں چھپ جاؤ۔ اگر عیسیٰ کا کوئی ساتھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو تم اس کے سر سے رائفل لگا دینا، اور جو ہی میں اشارہ کروں تو اس سے کہنا کہ گاڑی بھگا لے۔ لیکن اگر میرے اشارہ کرنے تک ڈرائیور نے نشست نہ سنبھالی ہو تو پھر تم خود ڈرائیور کی نشست پر آ جانا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جلیل کمانڈر ایک چوکس شخص تھا۔ وہ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ رکوع کے انداز میں جھکا اور نشستوں کے درمیانی راستے سے گزر کر ڈرائیونگ سیٹ کے عین عقب میں چھپ گیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنی تمام توجہ عیسیٰ جان اور ان لڑکیوں پر مرکوز کر دی۔ وہ لوگ اب صرف 15-20 قدم کی دوری پر تھے۔ آثار بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے دونوں لڑکیاں کوچ میں قدم رکھیں گی۔ ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ میں دروازے کے ساتھ بالکل لگا کھڑا تھا۔ رائفل میرے جسم کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ انتظار کے وہ چند لمحے برسوں پر بھاری تھے۔ پھر مجھے دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ عیسیٰ جان کی غراہٹوں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کے رونے بلکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا۔ باہر سے سنائی دینے والی مدھم آوازیں واضح ہو گئیں۔ عیسیٰ جان کسی لڑکی کو سرد لہجے میں پچکار کر بولا، چل لالے کی جان، چل اوپر چڑھ، ورنہ تیرا میکے والا ٹھائیں ٹھائیں کرے گا۔ ایک لڑکی لرزتی کانپتی اوپر آئی، پھر دوسری۔ میں اسی لمحے کا منتظر تھا۔ لڑکیوں کے پیچھے آنے والے شخص کا پاؤں ابھی پائیدان پر رکھا ہی گیا تھا کہ میں تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ ایک اندھا دھند جھٹکے سے میں نے کوچ کا دروازہ بند کر دیا۔ نہ صرف بند کر دیا بلکہ اندر سے کھٹکا گھما کر اسے لاک بھی کر دیا۔ دونوں لڑکیاں بیک وقت چیخیں، نیچے لیٹ جاؤ۔ میں نے چلا کر دونوں کو حکم دیا۔ انہوں نے کوچ کی نیم تیرگی میں آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا، پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے پٹ سے فرش پر گر گئیں۔
ایک لمحے میں کوچ سے باہر جیسے زلزلہ سا برپا ہو گیا. یوں لگ رہا تھا کہ چند جنگلی بھینسیں مشتعل ہو کر کوچ کے دروازے کو ٹکرے رسید کر رہے ہیں. میں نے چلا کر جلیل کمانڈر سے کہا, گاڑی چلاؤ. وہ میرے کہنے سے پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. جو ہی میں نے اسے گاڑی چلانے کا کہا, اس نے جھک کر اگنیشن میں چابی لگا دی. جھرجھری لے کر کوچ کا انجن اسٹارٹ ہوا. یہی وقت تھا جب کوچ پر پہلا برسٹ مارا گیا. یہ عیسیٰ جان کے ہاتھ میں پکڑی 8 mm رائفل کا فائر تھا. بے شمار گولیاں کوچ کی باڈی میں پیوست ہوئیں اور کچھ شیشوں کو توڑتی ہوئی باہر نکل گئیں. میرے اندازے کے مطابق یہ فل میگزین برسٹ تھا, یعنی دوبارہ فائر کرنے کے لیے عیسیٰ جان کو نیا میگزین اٹیچ کرنا تھا. میں نے دروازے کی اوٹ چھوڑ کر شیشے میں سے جھانکا. عیسیٰ جان کے پیچھے آنے والا شخص اپنی LMG سیدھی کر رہا تھا. میں بجلی کی تیزی سے ایک بار پھر نیچے جھک گیا. میرا یہ غوطہ بروقت ثابت ہوا. اگلے ہی لمحے دھماکے سے شیشہ ٹوٹا اور کئی گولیاں سنسناتی ہوئی میرے اوپر سے گزر گئیں. لڑکیاں فرش پر پڑی چلا رہی تھیں. یہ ہسٹریائی چیخو پکار تھی. جلیل کمانڈر کوچ کو حرکت میں لا چکا تھا. میں نے LMG کے دوسرے برسٹ کا انتظار کیا. جو ہی برسٹ فائر ہوا, میں نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں جھانکا. طاقتور رائفل میرے کندھے سے لگی تھی. میں نے عیسیٰ جان کو دیکھا. وہ رائفل سے نیا میگزین اٹیچ کر چکا تھا, لیکن ابھی اس نے رائفل فائرنگ پوزیشن میں نہیں کی تھی. عیسیٰ کے ساتھی کی LMG خالی ہو چکی تھی. باقی رائفل بردار بھاگے ہوئے کوچ کی طرف آ رہے تھے, لیکن ابھی فاصلے پر تھے. یہ بہت قیمتی لمحہ تھا, قیمتی اور نایاب. قبائلی علاقوں کا آصف میری رائفل کی زد پر تھا. یہ وہی شخص تھا جس نے کچکا خیلہ میں معصوم بشارت کو قتل کیا تھا اور اس کے ساتھ درجنوں افراد کے خون کی ہولی کھیلی تھی. اب تک نبیلہ اور کرن جیسی انگنت عورتیں اس کے بستر ہوس پر روندی جا چکی تھیں اور بے شمار اس کے ہاتھوں قتل ہوئی تھیں. وہ قادر زمان اور شنکر شکرا جیسے شیطانوں کا ہم پیالہ و ہم نوالا تھا. میں نے بے دریغ اس پر گولی چلائی. اس نے پھرتی سے زمین پر لیٹنا چاہا, لیکن اس سے پہلے کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں. G3 کے جان لیوا برسٹ نے عیسیٰ جان کے ساتھ ساتھ LMG والے کو بھی نشانہ بنایا تھا. اس کے جسم کو زوردار جھٹکے لگے اور وہ عیسیٰ جان کے پہلو میں گرا. اسی دوران کسی جانب سے ایک برسٹ آیا اور کوچ کی عقبی اسکرین ایک مہیب دھماکے سے فرش پر بکھر گئی. میں نے محسوس کیا کہ میری پشت پر بھی چند گولیاں لگ گئی ہیں. میں نے سنبھلنے کی کوشش کی, مگر لڑکھڑا کر فرش کے بوسیدہ قالین پر گرا. یہ بڑے کربناک لمحات تھے. میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی, لیکن ضروری نہیں تھا کہ گولیاں جیکٹ پر ہی لگی ہوں. میں ایک سے زائد بار گولی لگنے کے تجربے سے گزر چکا ہوں. یہ بڑا پرفریب تجربہ ہوتا ہے. کسی وقت تو ایک معمولی چبھن کے سوا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. جب بندہ اپنے جسم کو خون سے تربتر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گولی لگ چکی ہے. عین ممکن تھا کہ میرا لباس بھی پشت پر کہیں سے لہو لہو ہو رہا ہو. میں نے اوندھے منہ فرش پر پڑے پڑے رائفل کو سنگل شاٹ پر سیٹ کیا اور اوپر تلے چار فائر کر دیے. گولیاں ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے پرواز کر گئیں اور اس کے ساتھ ہی وہ پیغام بھی پرواز کر گیا جو میں SP صاحب کو دینا چاہتا تھا. لڑکیاں محفوظ ہو چکی تھیں اور اب قانون نافذ کرنے والے کوٹھی پر ہلہ بولنے کے لیے آزاد تھے. جلیل کمانڈر نے دوسرے گیئر میں ہی گاڑی کی رفتار 25-30 میل فی گھنٹہ تک پہنچا دی تھی. کوٹھی کا ایک بیرونی گیٹ کھلا تھا. گاڑی کوٹھی سے نکلی اور اسکیم کی ہموار سڑک پر آ گئی. اسی دوران 2 طرفہ فائرنگ شروع ہو چکی تھی. 2-3 گاڑیوں کی آڑ لے کر پولیس والے کوٹھی کے بالکل سامنے پہنچ گئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ مجرموں کو گھیر لیا جائے. کوچ اس دو طرفہ فائرنگ کے درمیان سے گزری تھی, لہٰذا اس کی باڈی میں کئی اور گولیاں لگیں اور اس کے دونوں پچھلے ٹائر بھی برسٹ ہو گئے. برسٹ ٹائروں والی گاڑی میں ہچکولے کھاتے ہوئے مجھے وہ ٹرک یاد آ گیا جو اس سارے ہنگامے کا موجب تھا اور جس پر ہم نے جھنگ سے انڈین گاؤں تیرت تک کا تہلکہ خیز سفر کیا تھا. اچانک ایک خوفناک دھماکے نے فضا کو دہلا دیا. دھماکے کے ساتھ ہی ایک زبردست چمک ابھری تھی. میں نے دائیں جانب دیکھا. زیر تعمیر کوٹھی کے قریب شعلے بھڑک رہے تھے. عیسیٰ کے ساتھیوں نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تھا.
یہ راکٹ کا دھماکہ تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ راکٹ کو کوٹھی کے اندر نہیں بلکہ اس کے پہلو میں پھٹا ہے۔ جلیل کمانڈر گاڑی کو سیدھا لیتا چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب کوئی مزید راکٹ فائر نہیں ہوگا، پھر بھی ہم نے احتیاط کی اور گاڑی کو ایک محفوظ فاصلے پر لے جا کر کھڑا کیا۔ میرے لباس میں دائیں کندھے کے نیچے اوپر تلے 2 سوراخ تھے۔ اگر جیکٹ نہ ہوتی تو ایسے ہی سوراخ میرے سینے کے آر پار بھی نظر آتے۔ جلیل کمانڈر اس فائرنگ میں محفوظ رہا تھا۔ صرف شیشے کی اڑتی ہوئی کرچیاں لگنے سے اس کی تھوڑی پر 2 زخم آئے تھے اور ان زخموں کی نشاندہی کے لیے اس کی ترشیدہ داڑھی 2 مقامات سے سرخ ہو رہی تھی۔ لڑکیاں ابھی تک دہشت زدہ تھیں اور نشستوں کے درمیان سکڑی سمٹی پڑی تھیں۔ ان کے حقوم سے گھٹی گھٹی چیخیں ابھی تک برآمد ہو رہی تھیں۔ میں نے کوچ کی اندرونی روشنیاں جلائیں اور سہارا دے کر انہیں نشستوں پر بٹھایا۔ ایک دم ہی وہ اپنی بھرنگی کو محسوس کرنے لگی۔ ایک لڑکی کی کمبل نما چادر کوچ کے قالین پر جا پڑی تھی۔ اس نے وہ جلدی سے اپنے جسم پر ڈال لی۔ یہ ایک فطری اور کسی حد تک معصومانہ رد عمل تھا۔ وہ اب بھی اس جسم کو سرتاپا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو ایک چوراہے میں کھلی کتاب کی طرح پڑا تھا اور ہر آتا جاتا اس کی وقت گرانی کرتا رہا تھا۔ وہ قابل رحم انداز میں کسی معمول کی طرح سر جھکائے میرے سامنے بیٹھی تھیں۔ آنکھوں کی چمک، دوشیزگی کا بانک پن، پارسائی کا غرور، حسن کا مان، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ بالکل تہی دست، عاجز اور خالی الذہن نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے وہ کسی دیہاتی مسافر کی مرغیاں ہیں جن کے پاؤں باندھ کر اس گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت پڑی ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مرغیوں کے پاؤں رسی سے باندھے جاتے ہیں جبکہ ان لڑکیوں کے پاؤں برہنگی سے باندھے گئے تھے۔ دور فاصلے پر فائرنگ کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ زیر تعمیر کوٹھی اور عیسیٰ جان والی کوٹھی کے درمیان برق رفتار جگنو اڑ رہے تھے۔ گاہے بگاہے کسی طویل برسٹ کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ 3-4 منٹ بعد فائرنگ بالکل تھم گئی۔ ایک موبائل سائرن بجاتی ہمارے قریب چلی آئی۔ اس میں ایس پی جازب خان بنفس نفیس سوار تھے۔ انہوں نے احتیاط کا پہلو مد نظر رکھا اور فوراً گاڑی سے باہر نہیں آئے۔ ایک میگا فون کے ذریعے انہوں نے بلند آواز سے کہا، مسٹر شاہ جہان، مجرموں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، آپ لوگ باہر آ جائیں۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ایس پی صاحب بھی موبائل گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ سرکاری پستول ان کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے پہچان کر انہوں نے پستول واپس ہولسٹر میں لگایا۔ ان کے لب بھیچے ہوئے تھے اور سوالیہ نظریں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ بزبان خاموشی وہ مجھ سے لڑکیوں کی سلامتی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، دونوں لڑکیاں بالکل محفوظ ہیں سر۔ وہ بے ساختہ مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ جلیل کمانڈر ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو لے کر کوچ سے باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو موبائل میں منتقل کیا گیا۔ کوچ کے پچھلے ٹائر چونکہ برسٹ ہو چکے تھے لہٰذا ہم بھی موبائل میں ہی بیٹھ گئے۔ میں نے ایس پی جازب سے پوچھا، عیسیٰ جان کا کیا بنا؟ اس کے پیٹ میں کئی گولیاں لگی ہیں، مشکل سے بچے گا۔ اسی دوران 2 ایمبولینس گاڑیاں سائرن بجاتی بڑی تیزی سے ہمیں کراس کر گئیں۔ ایس پی صاحب نے کہا، میرا خیال ہے عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ 2 رائفل والے تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں، 3 بندے شدید زخمی ہوئے ہیں، 4 نے گرفتاری دے دی ہے۔ اپنا تو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ صرف قادر زمان صاحب کے ایک گارڈ کی ٹانگ پر زخم آیا ہے، تاہم مالی نقصان کافی ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ قادر زمان صاحب کی امپالہ کار تباہ ہو گئی ہے، راکٹ اس کے پاس ہی گرا تھا، پر خچے اڑ گئے بیچاری کے۔ پولیس موبائل اب زیر تعمیر کوٹھی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ قادر زمان کی شاندار امپالہ واقعی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ اس کی نمبر پلیٹ پر 555 درج تھا اور قریباً 555 ہی گاڑی کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ صرف نمبر پلیٹ محفوظ رہی تھی اور مین گیٹ کے نزدیک ایک پھولدار جھاڑی میں الجھی ہوئی تھی۔ قادر زمان اندر برآمدے میں خاموش کھڑا تھا۔ ایس پی جازب نے مجھے بتایا کہ قادر زمان صاحب نے ابھی واپس آ کر گاڑی کھڑی کی ہی تھی کہ راکٹ پھٹ گیا۔ اگر یہ دھماکہ 8-10 سیکنڈ پہلے ہو جاتا تو قادر زمان صاحب کا بچنا بھی محال تھا۔ میں نے دل ہی دل میں راکٹ چلانے والے کو کوسا اور ایس پی کے ساتھ اندر کوٹھی میں آ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ پولیس کا عملہ متجسس انداز میں ہمارے گرد اکٹھا ہونے لگا۔
اسسٹنٹ کمشنر صاحب کوٹھی سے کافی فاصلے پر اپنی جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں آپریشن کی کامیابی کی اطلاع بھجوائی گئی۔ وہ بھاگے بھاگے پہنچے۔ ایس پی صاحب سے تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ میں نے جو کچھ ایس پی کو وہ بتایا تھا وہ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب خوش نظر آ رہے تھے۔ وہی کیا، موقع پر موجود ہر شخص اس ڈراپ سین پر مطمئن اور خوش تھا، یہاں تک کہ جاگیردار قادر زمان نے بھی اپنے گھنے مونچھوں تلے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ تاہم یہ میں ہی جانتا تھا کہ اس پرسکون مسکراہٹ کی تہ میں کیا چھپا ہے اور قادر زمان کے دل پر کیسے آرے چل رہے ہیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے کھڑے کھڑے گولیوں سے چھلنی کر دیتا اور پھر اپنے آدم خور بونوں کو میری لاش کی چیر پھاڑ کی کھلی چھٹی دے دیتا۔ وقت کا تقاضا نبھاتے ہوئے اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے شاباشی دی۔ میں نے کہا، بہت افسوس ہے زمان صاحب، آپ کا گارڈ زخمی ہوا اور گاڑی تباہ ہو گئی۔ وہ فراخ دلی سے بولا، یہ کوئی نقصان نہیں ہے جان جی، خدا کا شکر ہے کہ بچیاں بچ گئیں اور کسی بے گناہ کی جان نہیں گئی۔ میں نے پوچھا، عیسیٰ جان کی حالت کیسی تھی؟ وہ بولا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہت زخمی ہوا ہے، میرا خیال ہے لمبا چوڑا آپریشن ہوگا۔ عیسیٰ جان کے گرفتار شدہ ساتھیوں کو الٹی ہتکڑی لگا کر برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بٹھایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دو معمولی زخمی بھی تھے۔ وہ سب خون بار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجرموں کی پناہ گاہ کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ وہاں سے برآمد ہونے والی رائفلیں، شراب کی بوتلیں، ایمونیشن، مال مسروقہ، سب کچھ ایک ڈھیر کی صورت میں برآمدے میں جمع کیا جا رہا تھا۔ اس سامان میں وہ راکٹ لانچر بھی تھا جسے میں آپریشن سے کچھ دیر قبل ناکارہ بنایا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوٹھی عیسیٰ جان کے خفیہ ٹھکانوں میں سے ایک تھی۔ اسے حال ہی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر کسی ایڈوکیٹ نعیم شاہ کے نام کی جعلی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ مغویہ لڑکیاں پچھلے 3 ماہ سے اسی کوٹھی میں تھیں۔ عیسیٰ اور اس کے ساتھی وقتاً فوقتاً انہیں حوث کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ بقول شخص سے لڑکیوں کا سودا ایک اخوان وردہ فروش سے طے ہو چکا تھا۔ عیسیٰ جان بیانہ وصول کر چکا تھا۔ مال پہنچانے کی ذمہ داری عیسیٰ جان کی تھی اور خریدار کئی بار اصرار کر چکا تھا کہ لڑکیاں اس کے حوالے کی جائیں، لیکن عیسیٰ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ فی الحال لڑکیوں کو اس کوٹھی سے نکال کر بارڈر پر پہنچانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ بارش میں گھومنے پھرنے سے میرا لباس بری طرح بھیگ چکا تھا۔ بخار کی بھی شکایت تھی، لہٰذا کپ کپی سی چھوٹنے لگی تھی۔ ویسے بھی اب میرا یہاں زیادہ کام نہیں تھا۔ ایس پی کے روبرو اپنا بیان قلم بند کرانے کے بعد میں نے ان سے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے واکی ٹاکی میرے پاس رہنے دیا اور رائفل بھی۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رات 12 بجے کے قریب میں اپنے ٹھکانے واقع ڈبگری بازار واپس پہنچا۔ زری گل بند کمرے میں گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ آخر دیوار پھاند کر صحن میں کود پڑا۔ کمرے کا دروازہ بھی زور زور سے بجانا پڑا۔ آخر زری گل کی آنکھ کھل گئی۔ خو آپ کدھر چلا گیا تھا؟ فریال بھی آپ کے انتظار میں بیٹھ بیٹھ کر ابھی واپس گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ 9 بجے بھی آپ کا پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ میں اس اوٹ پٹانگ لڑکی کی دلیری پر حیران ہوا۔ وہ رات 12-1 بجے تک گھر سے باہر کٹگڑے لگاتی پھرتی تھی۔ کیا کہتی تھی وہ؟ اس نے ہم کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ آپ کے بارے میں بڑا فکر مند ہے۔ وہ ہم سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا ہے۔ وہ بہت اچھا لڑکی ہے، اس کا دل بہت صاف ہے، بالکل شیشے کا معاف ہے۔ میں نے کمرے کی روشنی گل کر کے اپنے بھیگے کپڑے اتارے، تولیے سے جسم خشک کر کے دوسرا جوڑا پہنا اور چادر لے کر انگیٹھی کے قریب بیٹھ گیا۔ زری گل بولا، فریال بی بی نے ہم سے بہت سا باتیں کیا ہے، آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں اور غزالہ بی بی کے بارے میں بھی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ غزالہ بی بی کی محبت کا جواب نفرت سے دیتا رہا ہے اور یوں ان سے بہت زیادتی کرتا رہا ہے، لیکن اب جو غزالہ بی بی نے کیا ہے وہ بھی بہت بڑا زیادتی ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک آخری موقع دیے بغیر ایک دم شادی بنا لیا اور آپ کا زندگی ویران کر دیا۔ زری گل کوئی اور بات کرو، مجھے ذکر سے سخت الجھن ہوتی ہے۔ زری گل نے ادبجھی انگیٹھی میں نئی آگ جلا دی۔ بخار تیز ہو رہا تھا۔ میں نے اسپرن ڈھونڈنے کے لیے تپائی کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں چند دوائیں پڑی تھیں۔ یہ فریال بی بی آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ بخار کا دوائی علیحدہ ہے، درد کا علیحدہ ایک کیپسول ہے، بالکل توپ کے گولے جیسا،
وہ ضرور کھانا ہے، بی بی تاکید کر کے گیا ہے۔ میں نے دیکھا میرا بستر بڑے سلیقے سے بچھا ہوا تھا۔ رات کو پہننے والی شلوار قمیض کھوٹی پر ٹنگی تھی۔ تولیہ، صابن، شیف کا سامان، سب کچھ اپنی جگہ ترتیب سے رکھا تھا۔ زری گل میرے جیسا چھڑا چھاٹ اور آوارہ گرد تھا، اس میں اتنا سلیقہ کہاں تھا؟ یقیناً یہ سب کچھ فریال کر کے گئی تھی۔ میں نے تپائی سے دوا والی بوتلیں اٹھائیں، بڑی مہنگی دوائیں تھیں۔ بوتلوں کے اوپر ہی فریال اپنے ہاتھ سے خوراک اور وقت وغیرہ لکھ گئی تھی۔ میں نے ان ہدایات کے مطابق دوا کھائی اور کچھ دیر انگیٹھی پر ہاتھ تاپ کر بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں جانتا تھا کہ آج میں عیسیٰ جان اور قادر زمان وغیرہ کو زبردست زخم پہنچا کر آیا ہوں۔ میرے دشمن زخمی سانپوں کی طرح بس گھول رہے تھے۔ ان کی طرف سے غافل رہنا زبردست بے وقوفی تھی۔ ایس پی صاحب نے اچھا کیا تھا کہ رائفل میرے ساتھ رہنے دی تھی۔ اس کے فالتو راؤنڈ بھی میری جیکٹ کی جیبوں میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے رائفل کو اپنے ساتھ ہی بستر میں لٹا لیا۔ زری گلنار کالونی کی تازہ خبریں سننے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے اسے مختصراً وہاں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ بڑی دلچسپی اور حیرانی کے عالم میں سنتا رہا۔ میری قمیض اور جیکٹ میں 2 عدد سوراخ دیکھ کر اس کے ہونٹ تشویشناک انداز میں سکڑ گئے۔ تاہم ان سوراخوں کا ایک غم ایک دوسری خبر نے غلط کر دیا۔ قادر زمان کی نئی نویلی امپالہ کی تباہی کا سن کر زری گل کو دلی مسرت ہوئی۔ پھر جب میں نے اسے عیسیٰ جان کی گرفتاری کی خبر سنائی تو وہ بالکل باغ باغ ہو گیا۔ خواہ استاد جی، آپ کا کارکردگی سن کر ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہم اپنا جولی پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ جان کو جیل جانے سے بچا لے۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ ہم چاہتا ہے کہ جیل جانے سے پہلے اس کا سانس پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبخت کے بوجھ سے زمین کو آزاد کر دے۔ کچھ بھی ہے، فی الحال تو وہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہوں گے۔ قانون یہی کہتا ہے کہ قاتل کو پھانسی بھی دینی ہو تو پہلے اسے بھلا چنگا کرو۔ قانون کا بات چھوڑو جی، قانون کا بات ہم کو کبھی اچھا نہیں لگا۔ یہ ہمیشہ ایرا پھیری کی بات کرتا ہے۔ ہم تو کہتا ہے جس سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، اس سچ پر 1000 بار لعنت۔ ہم باغی ایسے قانون اور سچ کا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارے اندر لالا سدھیر کی روح حلول کر گئی ہے۔ تم بات کرتے ہو تو لگتا ہے کہ سدھیر مکالمے بول رہا ہے۔ اب کیسا بات کرتا ہے استاد صاحب؟ لالا سدھیر ابھی زندہ ہے، اس کا روح ہم میں کیسے حلول کر سکتا ہے؟ اللہ اس کی عمر دراز کرے، ابھی تو وہ جوان جہان ہے۔ فلم لاٹری میں ہیرو آیا ہوا ہے وہ۔ ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ لالا سدھیر سدا بہار ہیرو ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے اور اس کا سانس چلتا ہے، کوئی مائی کا لال اسے فلم میں ہیرو آنے سے نہیں روک سکتا۔ میں نے زری گل سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ خدشہ تھا کہ اصل بات وہیں رہ جائے گی اور پاکستان کے جنگجو فلمی ہیروز کے بارے میں ایک ایسی فلم چلے گی جس کو صبح تک اینڈ نہیں لگے گا۔ زری گل، تمہارے پاس پستول ہے؟ بالکل جناب، یہ دیکھیں، ہم نے تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہے، ساتھ میں مسرت شاہین کا فوٹو بھی ہے۔ اگر کوئی شوقین قسم کا فلمی پٹھان ہوگا تو یہ فوٹو دیکھ کر ہی مر جائے گا، ورنہ ہم اپنے پستول سے کام چلائے گا۔ بس ٹھیک ہے، ذرا ہوشیار ہو کر سونا، عیسیٰ کے ساتھی زخم چاٹ رہے ہیں، کہیں کو بے قرار ہو کر ہمارے غریب خانے کو رونق بخشنے نہ آ جائے۔ آپ بے فکر رہے جناب، ہم نے اپنا نیند پورا کر دیا۔ اب اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو تسلی سے کر لیں۔